السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، صفائی اور ستھرائی اسلام کی ایک بہترین تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری امت کو، پوری دنیا کو صفائی اور ستھرائی کی تعلیم دی ہے۔ خود قرآن نے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اپنے نبی کو تعلیم دیتے ہوئے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف کریے۔ اسلام میں کپڑے کو پاک و صاف کرنے، اپنے باڈی اور بدن کو پاک و صاف کرنے، جہاں رہتے ہیں وہاں صاف صفائی کا خیال رکھنے، اسی طریقے سے راستے پر چلتے ہیں وہاں ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف دہ چیزوں سے راستے کو پاک و صاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی بڑی عظیم تعلیم ہے کہ انسان خود بھی پاک و صاف رہے، گھر کو بھی پاک و صاف رکھے، راستے کو بھی پاک و صاف رکھے۔ عید قربان کے موقع پر لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، خاص طور سے ان سے میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اسلام کی جو عظیم تعلیم ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو ہمارے دوسرے بھائی جو اسلام کے خلاف ہیں یا جو اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اس حوالے سے، صفائی و ستھرائی کو لے کر کے، ان تک آپ یہ میسج دیں کہ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام گندگی پھیلانے کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ گندے رہیں، گھر گندا رہے، راستے گندے رہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے صاف ستھرے رہیں تاکہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ایذاؤں سے، تکلیفوں سے انسان خود بچا رہے اور دوسروں کو بھی بچاتا رہے۔ عید قربان کے موقع پر بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، کچڑے اور گھان اور اس طریقے سے جو گندگی اور غلاظت وہ کبھی راستے پر ڈال دیتے ہیں، کبھی کہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، عید قربان کے موقع پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی قربانی کی وجہ سے نہ آپ کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے، خصوصاً نہ برادران وطن کو جو اسلام اور مسلمانوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے، آپ کی گندگیوں کی وجہ سے، اسلام کی اس تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہیں آپ کا پڑوسی جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کہیں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے اسلام کی اس تعلیمات پر آپ خود عمل کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے، اور اس لیے بھی اس پہ عمل کریں کہ آپ کا پڑوسی آپ کی ایذا سے محفوظ رہے، اور اس لیے بھی آپ عمل کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی اذیت کا شکار نہ ہو، تکلیف کا شکار نہ ہو۔ اس لیے عید قربان کے موقع پر خصوصاً صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور عمومی طور پر تو ہمیشہ آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفائی و ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ آدھے ایمان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفائی و ستھرائی کو جوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ جنت میں ایک آدمی الٹ رہا تھا، الٹ پلٹ رہا تھا، یعنی جنت میں سیر و تفریح کر رہا تھا، جنت میں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے راستے میں ایک بار کانٹے دار کسی جھاڑی کو دیکھا تھا، کسی ٹہنی کو دیکھا تھا، کسی شاخ کو دیکھا تھا، اس کانٹے دار درخت کو اس راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں مقام عطا کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، صفائی کی وجہ سے، ستھرائی کی وجہ سے، راستے سے گندے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ تو اسلام کی اس عظیم تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔